ہم یہ سوچیں کہ جیسے ہم ویسے ہو دوں. چلے گی بات؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. بات نہیں چلے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تصور ربوبیت کے اعتبار سے نماز میں فضیلت پیدا ہوگی. اب میں گاؤں دیہات کا رہنے والا انسان ہوں، لہذا اسی اعتبار سے میں مثال دوں گا. ایک شخص ہے گاؤں کا رہنے والا جو کھیتی باڑی کرتا ہے، زراعت جس کا پیشہ ہے، ہل چلاتا ہے، آبیاری کرتا ہے. اس ہل چلانے والے کے ذہن میں ربوبیت کیا ہے؟ یہ انسان ہے. ایک انسان سائنسداں ہے، سائنسداں بھی نماز پڑھ رہا ہے، ہل چلانے والا بھی نماز پڑھ رہا ہے. دونوں میں فرق دیکھ کر آپ فضیلت مولا تک پہنچیے گا. فرق کیا ہے؟ کھیتی کرنے والے کے ذہن میں کائنات کیا ہے؟ کھیتی کرنے والے کے ذہن میں کائنات یہی ہے، ہل چلانا، آبیاری کرنا، حد سے نگاہ تک آسمان نظر آنا. اس کے ذہن میں اتنی ہی ہے کائنات. تو اس کے ذہن میں کائنات بڑی چھوٹی ہے تو خالق کائنات بھی اس کے ذہن میں چھوٹا ہوگا. لیکن ایک ناسا کا سائنسداں ہے، جہاں ناسا نے یہ تحقیق کی ہے. کیا تحقیق کی ہے؟ یہ کہکشاں جو ہم اپنی ظاہری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، سائنسدانوں کی یہ تحقیق ہے اس کہکشاں کے ماورا لاکھوں عالم ہے. اب لاکھوں عالم کا تصور کرنے والا نماز جب پڑھے گا تو ربوبیت کا تصور اس کے یہاں تو بہت وسیع ہوگا. تو ایک زراعت کرنے والے جب کہتا ہے نماز میں الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے یہاں کائنات کا تصور چھوٹا ہے تو خالق کائنات کا تصور اسی اعتبار سے آئے گا. لیکن ایک سائنسداں جب نماز پڑھے گا اس کے تصور میں لاکھوں عالم ہے اور وہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس خدا کی جو لاکھوں عالم کا پالنے والا ہے. تو جب میرا مولا نماز پڑھے گا اور کہے گا الحمدللہ رب العالمین، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ ذہن علویت میں ربوبیت کا کیا تصور آئے گا. بس مختصر یہ سمجھیے، جب مولا کہے گا الحمدللہ رب العالمین تو ماضی کی بھی خدائی آئے گی، حال کی بھی خدائی آئے گی اور مستقبل کی بھی خدائی آئے گی. آواز بلند صلوات. الحمدللہ رب العالمین. ایک بہت پرانا اعتراض مذہب حقہ پر شروع سے چلا آ رہا ہے. علامہ ہندی علیہ الرحمہ نے علم کلام میں ایک کتاب لکھی ہے، باب ہادی عشر، 11 ابواب پر مشتمل یہ کتاب ہے. اس کی شرح لکھی ہے ایک اہل سنت کے جلیل القدر عالم نے، علامہ کوشجی. شرح باب ہادی عشر اس کا نام ہے. بحث امامت میں مخالفین تشیع کا یہ اعتراض ہے.
اس کو غور سے سنیے گا. الحمدللہ رب العالمین سے جواب ملے گا. درود بھیجیے گا محمد. علماء کو جس شرح باب ہادی اشر میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الشریف ان کی زبان میں اب نقل کر رہا ہوں کہ خلیفہ اول کی بیعت کی تھی. دلیل یہ ہے کہ جب بھی خلافت میں کوئی مشکل مسئلہ درپیش آیا تو حضرت علی نے خلفاء کی مدد کی، اور مدد اسی وقت کی جاتی جب انسان ان سے راضی ہو. اس کا مطلب مدد کی یہ تو تاریخ سے ثابت ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں. حضرت نے سب کی مدد کی، تو جب مدد کی تو اس کا مطلب ان سے راضی تھے، جب راضی تھے تو اس کا مطلب بیعت بھی کیا. یہ ہے اعتراض تشیع پر. ہم کہتے ہیں اس اعتراض پر آپ قائم رہیے گا، نکلیے گا نہیں. کہا کہ دلیل کیا ہے کہ مدد کرتے تھے، اس کا مطلب راضی تھے. ہاں، مدد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ راضی تھے. تو میں کہتا ہوں آپ یہاں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ عالمین کا پالنے والا، یعنی عالمین کو رزق دیتا ہے. عالمین میں دوست بھی ہے، دشمن بھی ہے. اللہ دوست کو دے رہا ہے، دشمن کو بھی دے رہا ہے. یا لفظوں کو بدل دوں، اللہ موسیٰ کو بھی رزق دے رہا ہے، فرعون کو بھی دے رہا ہے، فرعون کو بھی رزق دے رہا ہے. اگر مدد کرنا دلیل رضا ہے تو یہاں کیوں نہیں کہتے کہ رزق دینا دلیل رضا ہے؟ جیسے اللہ موسیٰ سے راضی ویسے کہو اللہ فرعون سے بھی راضی. محمد اور ایک تاریخی چیز میں یاد کر رہا ہوں، شاید آپ نے علماء بزرگوار سے سنا ہو. جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی انبیاء بنی اسرائیل میں ایک خاص خصوصیت ہے. جو مسئلہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا ڈائریکٹ اللہ سے پوچھ لیتے تھے. بار بار کوہ طور پر جانا، بارگاہ الہی سے سوال کرنا، پانی والے اس میں یہ کیا مسئلہ ہے تیری. تو انہوں نے ایک دفعہ بارگاہ عزت میں سوال کیا کہ پالنے والے، تیرے قبضے قدرت میں موت و حیات ہے. یہ خبیث النفس فرعون تو تیرے مقابل میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے انا ربکم الاعلی. تو ملک الموت کو بھیج دے، اس کی روح قصد کر دے، قصہ تمام ہو جائے. یہ جناب موسیٰ نے بارگاہ الہی میں سوال کیا، ادھر سے جواب آیا موسیٰ لبیک پروردگار عالم. موسیٰ حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ کہا موسیٰ تم نے انصاف کی بات نہیں کی ہے. کیا اس سے بہتر انصاف کی کیا بات ہے؟ کہا نہیں موسیٰ یہ انصاف کی بات نہیں ہے. موسیٰ تم نے سوچا نہیں، رب کا کام ہے ربوبیت، بندے کا کام ہے بندگی. اے موسیٰ اگر کوئی بندہ بندگی سے ہٹ جائے تو کیا رب ربوبیت سے ہٹ جائے؟ بس اسی طریقے سے امامت کو سمجھیے. امامت کا کام امامت کرنا ہے. امتی معموم ہوتا ہے تو